چلو مجھے پانی کا ایک گلاس لا کر دو اور ٹھنڈا مت لانا، تھوڑا گرم لانا، میرا گلا خراب ہے۔ میں نے اخبار پر نظر دوڑاتے ہوئے احمد سے کہا تو وہ فوراً سے بھاگ کر میرے لیے پانی لے آیا۔ پہلا گھونٹ پی کر ہی میں نے زور سے گلاس اٹھا کر سامنے دے مارا اور کہا کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ مجھے ٹھنڈا پانی نہیں چاہیے۔ وہ خوف کی وجہ سے بولا لیکن یہ ٹھنڈا نہیں ہے، میں گرم ہی لے کر آیا ہوں، اماں نے مجھے خود ڈال کر دیا ہے۔ میں غصے سے اٹھا اور اسے ایک زوردار تھپڑ جڑ دیا اور کہا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے سامنے زبان چلانے کی؟ میں جھوٹ بول رہا ہوں، تم یہ کہنا چاہتے ہو؟ شور کی آوازیں سن کر ماریا جو کچن میں آٹا گوندھ رہی تھی، آٹے سے اٹے ہوئے ہاتھ لیے بھاگی بھاگی کچن سے باہر نکلی اور کہنے لگی، کیا ہو گیا ہے؟ آپ اس پر کیوں چلا رہے ہیں؟ احمد، اب تم نے ایسا کیا کیا ہے جو تمہارے ابا تم پر ناراض ہیں؟ میں نے غصے سے ماریا کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں تمہیں اس کا باپ نظر آتا ہوں کیا؟ سمجھا دو اپنے بیٹے کو، آئندہ میرے سامنے زبان چلائی تو اسے اس گھر سے نکال دوں گا۔ یہ کہہ کر میں تن فن کرتا وہاں سے چلا گیا۔ پیچھے ماریا اپنے بیٹے کو سمجھانے لگ گئی۔ میں ہمیشہ کی طرح یہ سب کر کے دل ہی دل میں اپنے آپ کو خوب داد دے رہا تھا۔ اس یتیم بچے پر چلاتے مجھے بہت مزہ آتا تھا۔ مجھے اس سے نفرت تھی، میں اسے اپنے آس پاس بھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ مجھے ہرگز بھی پسند نہیں تھا۔ میں بہانے بہانے سے اس پر غصہ کرتا اور ہاتھ اٹھاتا تھا۔ اس کی ماں بھی مجھے نہیں روک پاتی تھی۔ یہ سب کر کے مجھے بہت ہی اچھا لگتا تھا، ایک عجیب سا سکون ملتا تھا۔ میں مزے سے باہر صحن میں آ کر بیٹھ گیا اور چائے سے لطف اندوز ہونے لگ گیا۔ اسی وقت میرا بڑا بیٹا وہاں آیا اور کہنے لگا، ابا مجھے کچھ پیسے چاہیے۔ میں نے فوراً سے اپنے والیٹ سے پیسے نکال کر اسے دے دیے اور کہا کہ جاؤ مزے کرو، اگر اور پیسے چاہیے تو مجھے بتانا، میں دے دوں گا۔ اپنے بچوں پر یوں ہی میں پیسے لوٹاتا تھا، لیکن احمد جب بھی مجھ سے پیسے مانگتا میں اسے 2 تھپڑ جڑ دیتا۔ اب تو میں سوچ رہا تھا کہ اس کی پڑھائی ہی رکوا دوں۔ میں کیوں اس کی پڑھائی کا خرچہ اٹھاؤں؟ اس کا نوکر تو نہیں ہوں۔ میں دل ہی دل میں سوچتے ہوئے میں نے ایک فیصلہ کر لیا۔ تھوڑی دیر بعد ماریا ناشتہ لے کر آئی تو میں نے اس سے کہا کہ دیکھو میرے حالات بہت ہی برے ہوتے جا رہے ہیں، اب میں تمہارے بیٹے کو مزید نہیں پڑھا سکتا۔ ویسے بھی تمہارا بیٹا پڑھائی میں بہت کمزور ہے، ہمیشہ اس کے ٹیچر اس کی شکایت لگاتے ہیں، اس لیے اسے کہہ دو کہ کل سے وہ اسکول نہیں جائے گا۔ یہ سن کر ماریا بولی، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کے بچے بھی تو پڑھنے جاتے ہیں، اگر میرا بیٹا بھی پڑھ لے گا تو اس میں غلط کیا ہے؟ وہ پڑھائی میں بے شک تھوڑا کمزور ہے لیکن بہت ہی محنتی بھی ہے، اس کا مستقبل مت خراب کریں۔ ماریا کے ایسے کہنے پر میں نے غصے سے اس سے کہا، تم ہوتی کون ہو مجھے یہ سمجھانے والی؟ اس میں اور میرے بچوں میں کوئی فرق نہیں ہے کیا؟ میرے بیٹے اس شہر کے سب سے مہنگے اسکول میں پڑھتے ہیں اور بہت ہی لائق فائق ہیں، کیا تمہیں یہ نظر نہیں آتا؟ یہاں تک وہ اپنی محنت کی وجہ سے پہنچے ہیں، اور تمہارا نالائق بیٹا، اس کے دماغ میں تو کچھ گھستا ہی نہیں ہے، نہ ہی اسے کسی کی کوئی بات سمجھ میں آتی ہے۔ میں نے بس کہہ دیا نا کہ وہ اسکول نہیں جائے گا تو مطلب نہیں جائے گا، میں اس کی فیس نہیں دوں گا، بات ختم۔ اتنے پیسے نہیں ہیں کہ اس پر ضائع کروں۔ یہ کہتے ہوئے میں مزے سے اپنا ناشتہ کرنے لگا۔ ماریا روتے ہوئے وہاں سے اندر چلی گئی۔ مجھے اس کے آنسوؤں کی کوئی بھی پرواہ نہیں تھی، وہ میرے بچوں کا خیال رکھتی تھی، مجھے اس سے زیادہ کسی چیز میں بالکل دلچسپی نہیں تھی۔ اس کا بیٹا کیا کرتا ہے یا اس کا مستقبل خراب ہوتا ہے یا نہیں، اس بات سے میرا کیا لینا دینا؟ یہی سوچ کر میں مزے سے پراٹھا کھانے لگا۔ تھوڑی دیر بعد احمد میرے پاس آیا۔ وہ اسکول کے یونیفارم میں تھا اور کہنے لگا، ابا آپ میرا اسکول کیوں چھڑوا رہے ہیں؟ میں پڑھنا چاہتا ہوں، اتنا ظلم مت کریں مجھ پر۔ میں نے غصے سے اس سے کہا کہ آج کے دن جانے دے رہا ہوں نا، اس لیے اسے میرا احسان سمجھو، بتا کر آ جانا کہ کل سے تم نہیں آؤ گے، بڑے آئے تم مجھے ابا کہنے والے، جاؤ نکلو یہاں سے۔ کتنی بار کہا ہے کہ مجھے ابا مت کہا کرو، بہت برا لگتا ہے یہ لفظ تمہارے منہ سے۔ میں نے ہمیشہ کی طرح اسے دھتکار دیا اور پھر اگلے دن ہی میں نے اس کا اسکول بھی چھڑوا دیا۔ میں نے پچھلے 2 ماہ سے اس کی فیس نہیں دی تھی، اس لیے اس کے پرنسپل نے اسے خود ہی اسکول سے نکال دیا اور کہا کہ جب تک فیس نہیں دو گے ہم تمہیں اسکول میں نہیں بیٹھنے دیں گے۔ میری بیوی نے مجھ سے بہت کہا کہ آپ اس کے اسکول کی فیس بھر دیں، یہ اچھا پڑے گا، میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں، لیکن میں نے اس کی بات کو بالکل بھی اہمیت نہیں دی اور کہا کہ اپنے نالائق بیٹے کو سمجھا دو کہ دوبارہ اسکول کا نام بھی اپنی زبان پر مت لائے۔ میں کل سے ہی اس کے لیے کام ڈھونڈتا ہوں اور اسے وہاں پر بھیج دوں گا، کما کر لائے گا تو اسے پتہ چلے گا کہ کتنی مشکل سے پیسے کمائے جاتے ہیں۔
یہ سن کر ماریا نے فوراً سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا اور کہا کہ وہ اتنا چھوٹا ہے، اتنی عمر میں کیسے کام کرے گا؟ آپ اس پر اتنا ظلم تو مت کریں۔ تو کیا گھر پر فارغ بیٹھنے دوں میں اسے؟ میں نے غصے سے ماریا سے کہا، جاؤ اپنا کام کرو ورنہ تمہیں بھی کہیں کام پر لگا دوں گا۔ جب دیکھو ہر وقت اپنے بیٹے کے لیے ہی روتی رہتی ہے۔ میں کوئی نوکر تھوڑی ہوں تمہارے بیٹے کا، میرے اپنے بھی بچے ہیں، مجھے ان کے مستقبل کا سوچنا ہے۔ میں نے ہمیشہ کی طرح اسے جھڑک کر رکھ دیا۔ وہ اگلے کئی دن تک میری منت کرتی رہی کہ میرے بیٹے کو کسی بھی کام پر مت لگائیں، میں اسے گھر پر پڑھا دوں گی۔ لیکن میں نے اس کی ایک بات نہ سنی اور ایک ہوٹل پر جا کر بات کر لی اور کہا کہ میں کل ایک لڑکے کو یہاں کام کے لیے بھیج دوں گا، میری طرف سے کوئی روک ٹوک نہیں ہے، اس پر جتنی مرضی سختی کرنا۔ یہ کہہ کر میں خوشی خوشی گھر واپس آیا۔ احمد کو بلایا اور کہا کہ کل سے تم کام پر جاؤ گے، تمہارے لیے میں نے کام ڈھونڈ لیا ہے۔ ہوٹل پر جا کر تم صفائی ستھرائی کا کام کرو گے اور اگر تم نے کام میں ذرا سی کوتاہی کی تو اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ تمہیں سمجھ میں آ گیا ہے نا؟ چلو جاؤ اپنی شکل گم کرو اب یہاں سے۔ وہ وہیں کھڑا رہا اور کہنے لگا، ابا آخر میں کس طرح سے کام کر سکتا ہوں؟ مجھے تو کوئی کام کرنا بھی نہیں آتا اور ہوٹل پر میں کام نہیں کر سکتا۔ آپ کو پتہ ہے نا ہوٹل پر بچوں پر کتنا ظلم کیا جاتا ہے، مجھے وہاں مت بھیجیں۔ جو آپ کہیں گے میں کر لوں گا لیکن مجھے کام پر مت بھیجیں۔ میں نے اس کی کوئی بات نہ مانی اور کہا کہ تمہیں کل کام پر جانا ہی ہوگا، اور اگلے دن میں اسے زبردستی گھسیٹتے ہوئے ہوٹل لے آیا۔ ہوٹل کے مالک کو کہا کہ اس لڑکے کی بات میں کر رہا تھا، اب اس سے اچھے سے کام کروائیں، سارا کام اسی سے کروائیں اور اسے تنخواہ مت دینا بلکہ اس کے حصے کی تنخواہ میرے ہاتھ پر رکھنا، میں ہر مہینے کے شروع میں تنخواہ لینے آ جاؤں گا۔ ہوٹل کا مالک شاید سمجھ گیا تھا کہ میں اس لڑکے پر خود بھی ظلم کرتا ہوں، اس لیے بولنے لگا، ٹھیک ہے آپ فکر مت کریں، جیسا آپ نے کہا ہے ویسا ہی ہوگا۔ میں خوشی خوشی اپنے کام پر چلا گیا۔ مجھے ذرا بھی اس معصوم اور یتیم پر ظلم کرتے ہوئے خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا اور نہ ہی مجھے اس پر رحم آ رہا تھا۔ میں تو شکر کر رہا تھا کہ اس سے جان چھوٹی ہے، اب وہ سارا وقت کام میں مصروف رہے گا، مجھے اس کی شکل نہیں دیکھنی پڑے گی۔ میں نے اپنے بچوں کو بھی اس سے نفرت کرنا سکھایا تھا، وہ لوگ بھی احمد کو بالکل پسند نہیں کرتے تھے۔ ہم میں سے کوئی بھی احمد کا ذکر گھر پر نہیں کرتا تھا، لیکن اس کی ماں اسے یاد کر کے روتی رہتی تھی۔ وہ پورا دن کام پر رہتا، جب واپس آتا تو اس کا جسم پورا دکھ رہا ہوتا تھا، جس پر ماریا روتے ہوئے کہتی، آپ کتنے ظالم انسان ہیں، میں آپ کے بچوں سے اتنا پیار کرتی ہوں اور آپ ہیں کہ میرے بیٹے کو اتنے مشکل حالات سے گزار رہے ہیں، اسے ہوٹل میں کام پر بھیج رہے ہیں جہاں پر روز اس کا مالک اس پر ظلم کرتا ہے۔ کاش آپ کے اندر تھوڑی سی انسانیت باقی ہوتی، لیکن آپ تو ایک خود غرض انسان ہیں۔ ماریا کی بات سن کر میں نے اس سے کہا، اپنی زبان سنبھال کر بات کرو، یہ نہ ہو کہ تمہارے بیٹے کے ساتھ تمہارا بھی بندوبست کر دوں۔ کتنی بار کہا ہے کہ میرے بیٹوں کو اپنے بیٹے کے ساتھ مت ملایا کرو، میرے بیٹے ہیرا ہیں اور تمہارا بیٹا کوئلہ۔ یہ کہہ کر میں کروٹ بدل کر لیٹ گیا۔ میں جانتا تھا ماریا بے بس ہے، کچھ نہیں کر سکے گی، اور اس کی اسی بے بسی کا تو میں فائدہ اٹھاتا تھا۔ مجھے یہ بالکل نظر نہیں آتا تھا کہ اس نے میرے بچوں کو کتنے اچھے سے رکھا ہوا ہے، ان کا کتنا دھیان رکھتی ہے، ان کے کھانے پینے سے لے کر ان کی ضرورت کی ہر چیز کا خیال رکھتی ہے۔ میں اس کے بیٹے کے ساتھ اتنا برا کر رہا تھا، اس کے باوجود اس نے میرے بچوں کے ساتھ برا نہیں کیا تھا۔ روزانہ اس کا بیٹا ہوٹل چلا جاتا، وہاں کام کرنے سے وہ بالکل بھی خوش نہیں تھا۔ جب اس کی پہلی تنخواہ آئی تو میں نے ہوٹل جا کر خود وصول کی اور سارے کے سارے پیسے اپنے پاس رکھ لیے۔ جب ماریا نے مجھ سے کہا کہ میرے بیٹے نے پورا مہینہ محنت کی ہے تو یہ پیسے اس کے حق کے ہیں، آپ اسے اپنے پاس کیوں رکھ رہے ہیں؟ کم سے کم اس سے کچھ ضرورت کی چیزیں لے کر دے دیں، اس کے کپڑے اور جوتے بھی پھٹ چکے ہیں، آپ کو اس پر بالکل بھی ترس نہیں آتا۔ میں نے غصے سے ماریا سے کہا کہ تمہیں کتنی بار میں نے کہا ہے کہ ان معاملات میں مت بولا کرو، اپنی زبان بند رکھو۔ میں ہمیشہ اسے اسی طرح سے خاموش کروا دیتا تھا۔ وہ مجھ سے کافی زیادہ ڈرتی تھی، اس بات سے اچھے سے واقف تھی کہ وہ مجھ سے کسی طرح کا جھگڑا مول نہیں لے سکتی، کیونکہ پیچھے اس کے میکے میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو اس کا دھیان رکھتا۔ جب وہ بیوہ ہو کر اپنے میکے واپس آئی تھی تو اس کی بھابھی نے اس کی زندگی اجیرن کر دی تھی۔ انہی دنوں میری بیوی کی بھی وفات ہو گئی تھی۔ میرے 2 بیٹے تھے، میں ان کا خیال نہیں رکھ پا رہا تھا، مجھے کام پر بھی جانا ہوتا تھا۔ ایسے میں نے سوچا کہ میں دوسری شادی کر لیتا ہوں۔ پہلے تو مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ میری دوسری بیوی کہیں میرے بچوں پر ظلم وغیرہ نہ کرے، لیکن جب میں نے ماریا کو دیکھا تو میرا یہ ڈر ختم ہو گیا۔ وہ ہر طرح سے مجبور تھی اور اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا مجھے اچھے سے آتا تھا۔ اس کا ایک بیٹا بھی تھا،
اس وقت تو میں نے کوئی اعتراض نہ کیا کیونکہ اس وقت میں صرف اپنے بچوں کا سوچ رہا تھا اور شادی کے لیے ہاں کر دی۔ ماریا نے بھی سوچا کہ اس کے بچے کو باپ مل جائے گا، لیکن مجھے اس کے بچے کا باپ بننے کا کوئی شوق نہیں تھا، اس لیے جب وہ شادی ہو کر ہمارے گھر آئی تو اس نے میرے بچوں کا بہت دھیان رکھا، ان سے بہت پیار کرتی اور ان کا خیال رکھتی، لیکن مجھے اس کے بیٹے سے بہت نفرت تھی، اسی لیے میں اس پر ہر طرح سے ظلم کرتا تھا۔ اور پھر یوں ہی وقت گزرتا گیا، وہ روز کام پر جاتا اور میرے بچے مہنگے اسکولوں میں پڑھتے۔ کافی وقت گزر گیا اور میرے بچوں کا اسکول ختم ہو چکا تھا، لیکن اب احمد مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ اس گھر سے کسی نہ کسی طرح سے چلا جائے۔ پھر میں نے ایک دن ایک گھناؤنا منصوبہ بنایا اور اپنے منصوبے کے تحت میں نے احمد پر ایک دن پیسے چرانے کا الزام لگا دیا۔ میں نے اپنے بچے کی فیس کے لیے جو پیسے رکھے تھے انہیں کہیں چھپا دیا اور پھر الماری کھول کر زور زور سے شور مچانے لگا کہ میرے پیسے چوری ہو گئے ہیں، احمد نے میرے پیسے چرائے ہیں۔ میری بات سن کر سب لوگ بھاگتے ہوئے وہاں پر آئے۔ ماریا نے جب سنا کہ میں اس کے بیٹے پر الزام لگا رہا ہوں تو مجھ سے کہنے لگی کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، میرا بیٹا بالکل بھی چوری نہیں کر سکتا، آپ اس پر اس طرح کا الزام کیوں لگا رہے ہیں؟ ماریا روتے ہوئے مجھ سے پوچھ رہی تھی، لیکن میں نے غصے سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، تو کیا میرے بیٹوں نے ہی میرے پیسے چوری کیے ہیں؟ تمہارے بیٹے کے علاوہ کون ہے جو چوری کر سکتا ہے، یا پھر تم نے کیے ہیں؟ چلو جلدی بتاؤ کس نے کی ہے چوری؟ میں ماریا پر چلانے لگا تو احمد فوراً سے آگے بڑھا اور کہنے لگا، میری ماں پر یوں مت چلائیں، آپ ہر وقت ان پر چلاتے رہتے ہیں، میں نے آپ کے پیسے بالکل چوری نہیں کیے اور نہ ہی میری ماں نے کیے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے چوری کرنے کی، ہم اس گھر میں رہتے ہیں، ہم آخر کیوں آپ کے پیسے چوری کریں گے؟ میں نے غصے سے اس کا بازو پکڑ کر مروڑا اور کہا کہ مجھے تمہاری کسی بات پر یقین نہیں ہے، مجھے بس جلد سے جلد اپنے پیسے چاہیے، میں نے کتنی محنت سے جمع کیے تھے تاکہ اپنے بیٹے کو اچھے کالج میں ایڈمیشن دلوا سکوں، اور تم ہو کہ سارے کے سارے پیسے چرا کر کہہ رہے ہو کہ تم نے کچھ نہیں چرایا، تم میرے بیٹے سے ہمیشہ سے حسد کرتے ہو، شام تک مجھے سارے پیسے واپس چاہیے ورنہ اس گھر میں تمہاری کوئی جگہ نہیں، تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ یہ کہہ کر میں اندر چلا آیا۔ پیچھے سے ماریا اس سے کہنے لگی، ہم اتنے پیسوں کا انتظام کہاں سے کریں گے؟ کیا تم نے واقعی میں ان کے پیسے چرائے ہیں؟ اگر واقعی میں چرائے ہیں تو لا کر انہیں دے دو ورنہ ہم دونوں کی زندگی اجیرن ہو جائے گی۔ احمد اسے یقین دلانے لگا کہ میں ایسا بالکل بھی نہیں کر سکتا، میں آخر کیوں پیسے چراؤں گا؟ یہ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں، یہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ میں یہاں پر رہوں۔ آج پہلی بار اس نے اتنی جرأت کی تھی کہ میرے خلاف بولے، اس لیے میں اندر سے فوراً باہر نکل آیا۔ مجھ سے یہ بات برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے آ کر اسے 2 تھپڑ لگائے اور کہا کہ تمہاری اتنی ہمت میرے سامنے زبان چلاؤ، چلو جاؤ جا کر پیسوں کا انتظام کرو، بنا پیسے لیے اب میرے سامنے مت آنا۔ یہ کہہ کر میں نے اسے دروازے سے دھکا دے کر باہر نکال دیا۔ میں جانتا تھا کہ وہ اتنی بڑی رقم کا انتظام نہیں کر سکے گا، اس لیے دوبارہ واپس ہی نہیں آئے گا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا میری خوشی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ میرا بڑا بیٹا اندر میرے پاس آیا اور کہنے لگا، ابا کیا واقعی میں احمد نے وہ پیسے چرائے ہیں؟ اب میرا ایڈمیشن کیسے ہوگا؟ اگر وہ پیسے نہیں لا سکا تو میں آگے کیسے پڑھوں گا؟ میں نے اپنے بیٹے کو پریشان دیکھا تو اسے اپنے پاس بلایا اور کہا کہ دیکھو بیٹا، اس نے کوئی پیسے نہیں چرائے، میرے پاس پیسے رکھے ہوئے ہیں، بس میں نے یوں ہی اس پر الزام لگایا تھا کہ کسی بہانے سے اس گھر سے نکال دوں۔ جب تک وہ اس گھر میں رہے گا تم لوگوں کا حق کھاتا رہے گا اور میں یہ بالکل برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کی شکل سے ہی مجھے نفرت ہے، مجھے بس تم دونوں کی ہی پرواہ ہے، احمد میری ذمہ داری نہیں ہے۔ میرا بیٹا بولا، ابا لیکن آپ نے حد کر دی ہے، اس طرح اس پر چوری کا الزام لگایا ہے۔ خیر میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں نے اس سے کہا خاموش رہنا، ماریا کو بالکل بھی اس بارے میں پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ ماریا دروازے پر کھڑی ہماری ساری باتوں کو سن چکی ہے۔ جیسے ہی اس نے ہماری بات سنی سیدھا اندر آئی اور کہنے لگی، کتنے برے انسان ہیں آپ، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ آپ اتنے گر جائیں گے۔ میرے ہی بیٹے پر چوری کا جھوٹا الزام لگا کر اسے گھر سے نکالنے کا منصوبہ بنایا، کوئی اور طریقہ نہیں ملا تھا گھر سے نکالنے کا، بلکہ اسے خود بول دیتے تو وہ چلا جاتا، آپ نے اس پر اتنا برا الزام کیوں لگایا؟ میں نے ماریا سے کہا، تم مجھ سے سوال جواب کرنے کی ہمت کیسے رکھتی ہو؟ کتنی بار کہا ہے میرے سامنے اونچی آواز میں بات مت کیا کرو، اور اپنے بیٹے کے بارے میں تو بالکل بھی مت، میں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں سننا چاہتا، میری بلا سے وہ جو کچھ مرضی کرے، بس اس گھر میں وہ نہ رہے، جس دن وہ اس گھر سے چلا گیا اس دن اس گھر میں سکون آ جائے گا، اور خبردار جو تم نے اس کا ساتھ لینے کی کوشش کی ورنہ میں تمہیں بھی طلاق دے کر اس کے ساتھ بھیج دوں گا، پھر در بدر بھٹکتی رہنا۔
یہ سن کر وہ گھبرا گئی اور کہنے لگی، آپ مجھے طلاق کی دھمکی دے رہے ہیں؟ میں نے کیا کیا ہے؟ ہمیشہ آپ کی بات مانتی آئی ہوں، اس کے باوجود آپ آج مجھے طلاق کی دھمکی دے رہے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں نا ہمارا کوئی اور ہے نہیں، ہم کہاں جائیں گے؟ میرے بیٹے کو معاف کر دیں اور اسے اس گھر میں رہنے دیں۔ لیکن میں ماریا کی کوئی بات سننے کے موڈ میں ہی نہیں تھا۔ میں نے اسے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ اپنے بیٹے سے کہہ دینا کہ اب دوبارہ اپنی شکل لے کر یہاں پر مت آئے، میں اسے نہیں دیکھنا چاہتا، مطلب نہیں دیکھنا چاہتا۔ ایک ہی بات کو بار بار دہرا کر میں تھک چکا ہوں، جاؤ جا کر میرے لیے شربت بنا کر لے کر آؤ۔ گرمی بہت زیادہ ہو رہی ہے، ہر وقت میرے سر پر بیٹھ کر بک بک کرتی رہتی ہو، اب پھر سے اپنے بیٹے کی وکالت کرنے میرے سامنے مت آ جانا۔ کتنی بار منع کر چکا ہوں، لیکن اس عورت کو تو میری کوئی بھی بات سمجھ میں نہیں آتی، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ شوہر کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ میں منہ ہی منہ میں بڑبڑاتا کروٹ لے چکا تھا اور وہ کچن میں جا کر میرے لیے شربت بنانے لگی۔ میں جانتا تھا کہ طلاق کی دھمکی اس کے لیے کافی ہے، وہ اپنے بیٹے کو روکنے کی جرت نہیں کرے گی۔ اب اس لیے میں کافی زیادہ پرسکون تھا، کیونکہ اگر وہ بھی چلی جاتی تو میرے گھر کا خیال کون رکھتا، میرے بیٹوں کا دھیان کون رکھتا؟ اس لیے اسے ساتھ رکھنا میری مجبوری تھی۔ مجھے شربت دے کر وہ خود دروازے پر بیٹھ گئی اور احمد کی واپسی کا انتظار کرنے لگی۔ میں دور بیٹھا اسے مسکراتا ہوا دیکھ رہا تھا، اس کی ایسی بے بسی مجھے بہت ہی سکھ پہنچا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد باہر کا دروازہ بجا تو فوراً سے بھاگ کر اس نے دروازہ کھولا، سامنے ہی احمد کھڑا تھا۔ میں نے وہیں سے غصے سے کہا، اس سے کہو کہ یہاں سے نکل جائے، یہاں قدم بھی مت رکھے، اس گھر میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے، یہ ایک چور ہے اور چور کو میں اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا۔ میں اونچا اونچا بول رہا تھا تاکہ محلے والے بھی سنیں اور سب کے سامنے اس کی بے عزتی بھی ہو، اور میں اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہو رہا تھا۔ آس پاس کے لوگوں نے اپنے دروازے کھول کر باہر جھانک کر ہمارے گھر میں لگنے والے تماشے کو دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ میں اور مزید زور زور سے بولنے لگا کہ اس کو یتیم سمجھ کر اپنا بیٹا سمجھا تھا اور آج اس نے میرے ہی گھر میں ڈاکہ ڈال لیا، میرے سارے پیسے چرا لیے اور اوپر سے مکر رہا ہے کہ ایک بھی پیسہ نہیں لیا۔ پتہ نہیں کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے جو اسے رہنے کا طریقہ بھی نہیں آتا۔ میں اسے جتنا بے عزت کر سکتا تھا کر رہا تھا۔ ماریا مجھے بار بار روکنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن میں رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ احمد سامنے کھڑا غصے سے مجھے ہی گھور رہا تھا، پھر اس نے پیسوں کی ایک پوٹلی نکالی اور اپنی ماں کے ہاتھ پر رکھ کر کہنے لگا کہ یہ اس آدمی کو دے دینا، آج تک اس نے مجھ پر جو پیسہ خرچ کیا ہے وہ بھی اس میں موجود ہے، اور جس پیسے کی چوری کا جھوٹا الزام مجھ پر لگا رہا ہے وہ بھی اسی میں ہے۔ میں اس گھر سے جا رہا ہوں، مجھے اس کا کوئی احسان نہیں چاہیے۔ میں نے ہمیشہ اسے باپ سمجھا، لیکن اس نے مجھے کبھی بیٹا نہیں سمجھا۔ اور اماں، اگر تم میرے ساتھ آنا چاہتی ہو تو آ جاؤ، نہیں تو ساری زندگی اس کی خدمت کرتے ہی گزار دینا۔ میں نے اسی وقت ماریا کو وہیں سے چلا کر کہا کہ اگر تم نے یہاں سے باہر قدم نکالا تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا، خبردار جو تم نے میری نافرمانی کی۔ احمد تھوڑی دیر کھڑا چپ چاپ اپنی ماں کو دیکھتا رہا اور پھر وہاں سے چلا گیا۔ سب لوگ سرگوشیاں کر رہے تھے اور احمد کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے، لیکن مجھے حیرت اس بات پر ہو رہی تھی کہ احمد کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے۔ اس کی ماں میرے پاس آئی اور پیسوں کی وہ پوٹلی میرے پاس رکھ کر کہنے لگی، اب آپ خوش ہیں؟ میرا بیٹا اس گھر سے چلا گیا ہے، یہ رہے آپ کے پیسے، پتہ نہیں اس پر الزام کیوں لگایا تھا آپ نے، اب ان پیسوں پر بیٹھ کر عیش کریں، آپ کو اپنے کیے کی سزا ضرور ملے گی۔ یہ کہہ کر روتے ہوئے وہ اندر چلی گئی۔ میں نے فوراً سے پیسوں کی پوٹلی اٹھا کر دیکھا تو اس میں نوٹوں کی کئی گڈیاں موجود تھیں۔ اتنے پیسے دیکھ کر تو میں پاگل سا ہو گیا۔ میرا بیٹا میرے پاس آیا اور بولا، ابا، احمد نے اتنے پیسے کہاں سے لیے ہوں گے؟ کہیں سے چرا کر تو نہیں لایا؟ میں نے اس سے کہا، چھوڑو، جہاں سے بھی لایا ہو ہمیں کیا، مصیبت میں تو خود پھنسے گا نا، ہمیں تو بس پیسوں سے مطلب ہونا چاہیے۔ ہمارا مقصد پورا ہو گیا، وہ اس گھر سے بھی نکل گیا اور ہمارے ہاتھ میں پیسے بھی لگ گئے۔ اب دیکھنا، جتنا میں نے اسے اس محلے میں بدنام کیا ہے نا، دوبارہ یہاں قدم رکھنے کی جرت بھی نہیں کرے گا۔ شکر ہے کہ ہمیں اس سے چھٹکارا مل گیا۔ اب ہم رات کو ایک اچھا سا کھانا کھائیں گے اس کے جانے کی خوشی میں۔ آج تو مجھے بہت ہی اچھی نیند آئے گی۔ میں اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھ کر منصوبے بنانے میں مگن تھا۔ میرا چھوٹا بیٹا اندر بیٹھ کر پڑھائی کر رہا تھا۔ ان پیسوں سے میں نے اپنے بچوں کا اچھے کالجز میں ایڈمیشن کروا دیا۔ باقی سب تو ٹھیک چل رہا تھا، لیکن ماریا بالکل خاموش ہو گئی تھی اور مجھے اس کی خاموشی سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ وہ میرے بچوں کا دھیان رکھ رہی تھی، اس سے زیادہ مجھے کیا چاہیے تھا، اس لیے مجھے اس کی بالکل بھی پرواہ نہیں تھی۔ احمد کو گئے عرصہ ہو چکا تھا۔ اس کی ماں اس کی واپسی کے لیے روز دعائیں کرتی، دروازے پر نگاہیں ٹکا کر بیٹھ جاتی، لیکن وہ نہ آتا۔
میں اسے کہتا کہ یہ پاگل پن چھوڑ دو، اگر اسے اپنی ماں کی پرواہ ہوتی تو وہ یہاں پر آ جاتا، لیکن اس نے کیا کیا، گھر چھوڑ کر ہی چلا گیا۔ ماریا نے میری اس بات پر حیرت سے میری طرف دیکھا اور کہا کہ آپ نے اسے کتنا ذلیل و خوار کیا اور خود ہی گھر سے نکالا، اور اب سارا الزام اس پر ڈال رہے ہیں۔ اگر یہی سب کچھ آپ کے اپنے بیٹے کے ساتھ ہوتا تب آپ کیا کرتے؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ لیکن آپ جیسے انسان کو کسی کا دکھ کیسے محسوس ہوگا؟ آپ کا دل تو گویا پتھر کا ہے۔ یہ کہہ کر وہ پاس پڑی کرسی کو ٹھوکر مارتی وہاں سے چلی گئی۔ پیچھے سے میں نے چلا کر کہا، میرے بیٹے ایسے نہیں ہیں، دیکھنا وہ پڑھ لکھ کر ایک اچھی نوکری کریں گے اور تب میں گھر پر عیش کروں گا۔ اس وقت میں نے بہت ہی غرور سے یہ بات کہی تھی، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ جو کچھ میں نے احمد کے ساتھ کیا ہے وہی کچھ میرے بیٹے بھی میرے ساتھ جلد ہی کرنے والے تھے۔ میں نے انہیں خود ہی یہ سب سکھایا تھا، تو ان سے کسی اچھے کی توقع کیسے رکھ سکتا تھا؟ آج کل ویسے بھی کسی کو کسی دوسرے کا دکھ محسوس نہیں ہوتا جب تک اس پر خود وہ مصیبت نہ آ جائے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی تھا۔ میں نے احمد اور اس کی ماں کے دکھ کو کبھی بھی محسوس نہیں کیا، لیکن جب یہ سب کچھ میرے ساتھ ہوا تو تب مجھے پتا چلا کہ اصل تکلیف کیا ہوتی ہے، ذلیل ہونے کا درد کیا ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ تو مجھے اس وقت پتا چلا جب میں خود اس سب سے گزرا، وہ بھی صرف اور صرف اپنے بچوں کی وجہ سے، جن کے لیے میں نے اتنا سب کچھ کیا، ہر غلط راہ کو چنا، جس کے لیے دوسرے انسان پر ظلم کیا، انہوں نے ہی مجھے دھتکار دیا اور گھر سے بے دخل کر دیا۔ میں جو ہمیشہ ان کے اچھے مستقبل کے بارے میں ہی سوچتا رہتا تھا، کبھی انہیں کسی چیز کی کمی نہ ہونے دی تھی۔ یہ سب کرتے کرتے میں ان کی تربیت کرنا بھول گیا تھا۔ انہیں میں جو کچھ سکھا رہا تھا انہوں نے آگے وہی سب کیا۔ وہ مجھے دیکھ کر ہی چیزوں کو سیکھتے رہے، میرے رویے کو ہی بعد میں انہوں نے مجھ پر لاگو کر دیا۔ خمیازہ تو مجھے بھگتنا ہی تھا، کیونکہ میں نے ایک معصوم کے ساتھ برا کیا تھا، اسے سب میں بے عزت کر کے گھر سے بے دخل کر دیا تھا، اسے اس کی ماں سے بھی دور کر دیا تھا اور ماریا پر بھی خوب ظلم ڈھائے تھے۔ میرے بچوں کی پڑھائی مکمل ہوئی تو میں نے انہیں اچھی جگہ نوکری دلوا دی۔ میں خوش تھا کہ میرے بچے ایک بڑے آفس میں نوکری کرنے کے لیے جاتے ہیں، اچھا کمائیں گے اور میرا دھیان رکھیں گے۔ اب میں جلد سے جلد ان کی شادی کرنا چاہتا تھا۔ میں نے ان کی شادی کے لیے لڑکیاں وغیرہ بھی ڈھونڈنا شروع کر دی تھیں۔ بہت سے رشتے دیکھتا، لیکن مجھے کوئی بھی رشتہ پسند نہ آتا۔ میں ان کے لیے بہت ہی اعلیٰ رشتہ دیکھنا چاہتا تھا، اور پھر مجھے ایک ہی گھر کی 2 بہنیں پسند آ گئیں۔ میں نے جھٹ ہاں کر دی۔ اپنے بچوں سے پوچھا تو وہ بھی راضی ہو گئے تھے۔ یوں منگنی کی تقریب طے ہو گئی۔ اس تمام عرصے میں ماریا بار بار اپنے ہی بیٹے کا ذکر کرتی اور اس کے واپس آنے کا انتظار کرتی، لیکن وہ واپس لوٹ کر نہ آیا۔ سالوں گزر چکے تھے اسے گئے ہوئے۔ میں ماریا سے کہتا کہ اسے بھول جاؤ، اسے یاد کر کر کے تمہیں کیا ملنا ہے، اگر اسے فکر ہوتی تو وہ تم سے ملنے کے لیے آ ہی جاتا۔ خیر تم بس ہمارے بچوں کی شادی پر دھیان دو۔ میں جلد سے جلد ان کی شادی کرنا چاہتا تھا۔ ہر انتظام بہت ہی اعلیٰ کیا، خوب دھوم دھام سے میں نے اپنے بچوں کی شادی کروانے کا سوچ رکھا تھا۔ اب تک تو سب کچھ میری خواہشات کے مطابق ٹھیک ہی چل رہا تھا۔ میرے بچے جو بھی کما کر لاتے اس میں سے کچھ حصہ مجھے لا کر دیتے، ہر چیز کا حساب مجھے دیتے، جو میں کہتا وہی کرتے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ شادی کے بعد بھی وہ ایسا ہی کریں گے۔ مجھے ان پر بہت ناز تھا۔ میں ہر ایک کی زندگی اپنے کنٹرول میں رکھنا پسند کرتا تھا، اور یہی چاہتا تھا کہ جب میرے بچوں کی شادی ہو جائے تب بھی ان کی زندگی مکمل طور پر میرے ہی کنٹرول میں رہے، وہ سب کچھ صرف میری ہی مرضی سے کریں، ان کی بیویاں بھی میرے حکم کی تعمیل کریں۔ لیکن میرے تمام منصوبوں پر اس وقت پانی پھر گیا جب مجھے پتا چلا کہ یہ سب کچھ صرف میری خام خیالی ہے، ہمیشہ میری مرضی نہیں چلے گی، وقت بدلے گا اور لوگ بھی بدلیں گے۔ میں نے اس بات کو کبھی سمجھا ہی نہیں۔ جب میں نے دھوم دھام سے اپنے بچوں کی شادی منعقد کی تو پورے محلے والوں نے ہماری تعریف کی اور کہا کہ آپ نے تو اپنے بچوں کی بہت ہی اچھی شادی کی ہے، دیکھنا آپ کے بچے آپ سے کتنا پیار کریں گے اور ہمیشہ آپ کے فرما بردار رہیں گے۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے اور میں ان کی باتیں سن سن کر خوش ہو رہا تھا اور سینہ چوڑا کر کے گھوم رہا تھا۔ اس دوران بھی ماریا اپنے بیٹے کو ہی یاد کرتی رہی۔ میں نے اس سے کہا کہ اسے یاد کر کے یہاں نحوست مت پھیلاؤ، جس پر اس نے افسوس سے میری طرف دیکھا اور کہا کہ آپ تو کبھی میرے درد کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ آپ کے بیٹے تو آپ کے پاس ہیں اور آپ بے حد خوش ہیں، لیکن میرا دل جل رہا ہے۔ میرا بیٹا نہ جانے کہاں کس حال میں ہے، زندہ بھی ہے یا نہیں۔ اس کے ایسا کہنے پر میں نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اچھا ہے کہ وہ مر ہی جائے، اس کا زندہ رہنے کا کون سا فائدہ ہے۔ یہ کہہ کر میں اسٹیج کی طرف بڑھ گیا جہاں مووی بن رہی تھی۔ میں نے مڑ کر دیکھا بھی نہیں کہ ماریا کا چہرہ میری بات سن کر کیسا ہو چکا ہے، وہ کتنی تکلیف میں آ گئی ہے۔ میں مزے سے مووی بنوا رہا تھا،
بہوؤں کو رخصت کر کے گھر پر لایا تو خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ اس رات مجھے بہت ہی اچھی نیند آئی۔ ولیمے تک تو سب کچھ ٹھیک رہا اور اس کے بعد اصل حقیقت کھل کر سامنے آنے لگی۔ میرے بیٹے جو آفس سے آتے ہی سب سے پہلے میرے پاس آتے تھے اور مجھے سارے دن کی روداد بتاتے تھے، آتے ساتھ ہی فوراً سے اپنی بیویوں کے کمرے میں گھس جاتے اور رات کے کھانے کے وقت ہی باہر آتے۔ میں ان سے بات کرنا چاہتا تو ان کے پاس وقت نہیں ہوتا تھا، وہ مجھے نظر انداز کر دیتے۔ میں سب کچھ خاموشی سے برداشت کر رہا تھا۔ پھر جب مہینے کے شروع میں ان کی تنخواہ آئی تو انہوں نے میرے ہاتھ میں رکھنے کے بجائے اپنی بیویوں کو دے دی۔ میں کافی حیران تھا کہ اب تک ان کی تنخواہ کیوں نہیں آئی، حالانکہ 5 تاریخ تک تو لازمی آ جاتی تھی۔ جب یہی سوال میں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا تو وہ کہنے لگے، ہماری تنخواہ تو 1 تاریخ کو ہی آ گئی تھی۔ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا اور کہا کہ تو پھر تمہاری تنخواہ کہاں گئی؟ تم لوگوں نے مجھے لا کر کیوں نہیں دکھائی؟ میری بہو مسکرا کر کہنے لگی، ارے اب وہ بڑے ہو گئے ہیں، شادی شدہ ہو گئے ہیں، اپنی بیویوں کو دیں گے نا، انہوں نے ہمیں لا کر دی ہے تاکہ ہم گھر کا خرچہ چلا سکیں۔ یہ سن کر مجھ پر تو گویا کمرے کی چھت گر پڑی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اس طرح مجھ سے منہ موڑ لیں گے۔ وہ دونوں مجھے اپنی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی بتاتے تھے، لیکن اب وہ ہر بات چھپانے لگ گئے تھے۔ سیدھا اپنی بیویوں کے کان میں جا کر سرگوشی کرتے، جو وہ لوگ کہتی وہی کرتے۔ ان کی مرضی کے خلاف تو بالکل بھی نہیں جاتے تھے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں نے جیسے اپنے بیٹوں کی شادی کر کے غلطی کر دی ہے، وہ تو پوری طرح سے اپنی بیویوں کی مٹھی میں ہیں۔ ماریا جب یہ سب دیکھتی تو کہتی کہ آپ کو بہت شوق تھا نا سب کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کا، لیکن آپ کو یہ بات کبھی سمجھ نہیں آئی کہ ہر انسان کی اپنی بھی ایک زندگی ہوتی ہے اور اسے اس میں جینے دینا چاہیے۔ کیا حاصل ہوا اپنے بیٹوں پر اتنا پیسہ خرچ کرنے کے بعد؟ انہی کی خاطر آپ نے میرے بیٹے کو دھکے دے کر الزام لگا کر نکالا تھا نا، اب دیکھیں انہوں نے کیسے آپ سے منہ موڑ لیا ہے۔ جو کچھ آپ نے میرے بیٹے کے ساتھ کیا، اب اس کا حساب چکانے کا وقت آ ہی رہا ہے۔ میں نے پہلی بار اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور نہ ہی اسے منہ بند رکھنے کو کہا، کیونکہ شاید جو کچھ وہ کہہ رہی تھی وہ سچ تھا۔ مجھے یاد آ رہا تھا کہ میں نے اس ننھے سے بچے پر کتنے ظلم ڈھائے تھے۔ اب مجھے اپنے مکافات عمل سے ڈر لگ رہا تھا۔ میرے تمام گناہ میرے سامنے آ کر کھڑے ہو رہے تھے۔ رات کو خواب میں مجھے بار بار احمد دکھائی دیتا اور میں خوف کی وجہ سے نیند سے اٹھ کر بیٹھ جاتا تھا۔ میں ٹھیک سے سو بھی نہیں پا رہا تھا، میری راتوں کی نیند تک اڑ چکی تھی۔ میں اٹھ کر صحن میں ٹہلنے لگ جاتا تھا تو کبھی چھت پر چلا جاتا، لیکن پھر بھی سکون میسر نہیں آتا تھا۔ ایک دن میں بے چینی سے صحن میں ٹہل رہا تھا، اسی وقت میرا بیٹا اٹھ کر اپنے کمرے سے باہر آیا۔ غالباً وہ کچن میں پانی پینے کے لیے جا رہا تھا۔ مجھے یوں آدھی رات کو صحن میں ٹہلتے دیکھا تو کہنے لگا، ابا کیا ہوا، اس وقت آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ خیریت تو ہے نا؟ میں نے اس سے کہا، نہیں بیٹا کوئی بات نہیں ہے، تم جاؤ جا کر سو جاؤ۔ اسے اس کے کمرے میں بھیج کر میں واپس ٹہلنے لگ گیا۔ اگلے دن صبح کے وقت اس کے کمرے سے اس کی بیوی کے چلانے کی زور زور سے آوازیں آ رہی تھیں۔ ہم سب بھاگ کر وہاں گئے تو دیکھا کہ وہ اپنا تمام سامان کھول کر بیٹھی تھی اور زور زور سے چلا رہی تھی۔ میں نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ کیا ہوا، تو سرخ چہرہ لیے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، مجھے آپ سے ایسی امید نہیں تھی کہ آپ ایسا کریں گے، میں نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے بیٹے کا کہنے کا کیا مطلب ہے، آخر وہ مجھ سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ اس لیے میں نے اس سے کہا کہ اگر تم مجھے صاف صاف بتاؤ گے تو ہی میں سمجھ پاؤں گا کہ آخر کیا ہوا ہے، تمہاری بیوی اس طرح سے چلا کیوں رہی ہے، وہ بھی اتنی صبح صبح، سب خیریت تو ہے؟ تو وہ تیزی سے اٹھ کر میری طرف آیا اور کہنے لگا، میری بیوی کا زیور چوری ہو چکا ہے اور رات کو آپ ہی صحن میں بار بار چکر لگا رہے تھے، آپ مکرنا مت، میں نے رات کو اپنی آنکھوں سے آپ کو صحن میں چکر لگاتے دیکھا تھا۔ اس کی بات سن کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میں نے اس سے کہا، بیٹا یہ تم کس طرح کی بات کر رہے ہو، میں تمہاری بیوی کا زیور کیوں چراؤں گا، میں کوئی چور نظر آتا ہوں تمہیں؟ اس طرح کا الزام لگاتے تمہیں شرم نہیں آئی؟ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی تو میں اس لیے صحن میں ٹہل رہا تھا، میں تو روز ٹہلتا ہوں، کیا روز میں تمہاری بیوی کا زیور چوری کر رہا ہوتا ہوں؟ سوچ سمجھ کر بات کرو، میں تمہارا باپ ہوں۔ لیکن میری بہو زور سے کہنے لگی، آپ تو شروع سے ہی ہمیں پسند نہیں کرتے ہیں، آپ یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر ٹوٹ جائے اور آپ اپنے بیٹوں کو اپنے کنٹرول میں رکھیں، اسی لیے آپ نے نفرت میں ایسا کیا اور میرے زیورات چوری کر لیے۔ کیسے انسان ہیں آپ؟ ایسے الزامات مجھ سے برداشت نہیں ہو رہے تھے، اس لیے میں نے چلا کر کہا، لڑکی اپنی زبان سنبھال کر رکھو، تم کس سے بات کر رہی ہو، تمہیں اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہے۔ میرے بیٹے نے جب دیکھا کہ میں اس کی بیوی پر چلا رہا ہوں تو غصے سے کہنے لگا، آپ کی ہمت کیسے ہوئی میری بیوی پر چلانے کی، وہ جو کچھ کہہ رہی ہے بالکل صحیح ہے، ہم آپ کو اب مزید برداشت نہیں کر سکتے،
آپ نے حد کر دی ہے، اپنے ہی گھر میں چوری کرتے ہیں، آپ کو شرم نہیں آئی؟ اس گھر میں اب آپ کی کوئی جگہ نہیں ہے، چلے نکل جائیں یہاں سے۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے ماریا سمیت دھکے دے کر یہاں سے نکال دیا۔ اس وقت مجھے وہ وقت یاد آ رہا تھا جب میں نے احمد کو سب کے سامنے بدنام کر کے جھوٹا الزام لگا کر یہاں سے نکالا تھا۔ میرا بیٹا بھی تو وہی سب کر رہا تھا جو کچھ میں نے کیا تھا، یہی تو میں نے اسے سکھایا تھا، لیکن مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرا بیٹا میرے ساتھ ایسا سلوک کر سکتا ہے۔ اور دوسرا بیٹا بھی تو کھڑا تماشا دیکھ رہا تھا، اسے اس سب پر کوئی افسوس نہیں تھا، شاید وہ بھی یہی سب چاہتا تھا۔ آج پورا محلہ میرا تماشا دیکھ رہا تھا۔ میں ماریا کو ساتھ لیے سڑک پر آ گیا۔ بے سہارا وہاں پڑا میں رو رہا تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایسی صورتحال میں کیا کروں۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اچانک سے وہاں سے ایک بڑی سی گاڑی گزرنے لگی، پھر وہ واپس آئی اور ہمارے سامنے رک گئی۔ اس میں سے کوئی نکل کر میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے سر اٹھا کر جب اسے دیکھا تو گویا میرا سر شرم سے جھک گیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کہوں۔ میرے منہ سے الفاظ نہیں نکل پا رہے تھے کیونکہ میرے بالکل سامنے کوئی اور نہیں بلکہ احمد کھڑا تھا۔ اس نے ہاتھ پکڑ کر ماریا کو اٹھایا اور گاڑی میں بٹھایا اور ساتھ میں مجھے بھی اندر بٹھا دیا۔ چپ چاپ گاڑی ڈرائیو کرتا وہ ہمیں ایک بڑے سے بنگلے میں لیے چلا آیا، اندر لے کر آیا اور کہنے لگا، یہ میرا گھر ہے، آپ لوگ یہاں پر رہ سکتے ہیں۔ اس نے ہم سے کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ ماریا اتنے سال بعد اپنے بیٹے کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش تھی۔ ہم نے احمد کے گھر پر ہی رہنا شروع کر دیا۔ اتنے دنوں میں مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا جو کچھ میں نے کیا تھا وہ بہت غلط اور نامناسب تھا۔ میں نے احمد سے اپنے کیے کی معافی مانگی تو اس نے مجھے معاف کر دیا اور کہا کہ میں نے ہمیشہ سے آپ کو باپ ہی سمجھا ہے، اس لیے میرے سامنے مت جھکیں اور نہ ہی مجھ سے معافی مانگیں، اب سے آپ لوگ یہیں پر رہیں گے۔ اس نے سب کچھ بھلا کر مجھے اپنے گھر پر رکھ لیا۔ اس کی بیوی بھی بہت ہی اچھی تھی، ہم سب کا دھیان رکھتی۔